ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 1۔ پہلے بامانی ترجمہ۔ آتا آ پہنچا، امر اللہ اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ سو تم جلدی نہ طلب کرو اس کو، سبحانہ وہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، بلند ہے، اما ان سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ ینزل الملائکۃ وہی نازل کرتا ہے فرشتوں کو یعنی جبریل کو، بالروح روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان یہ کہ انذروا تم ڈراؤ لوگوں کو، انہ کہ بے شک شان یہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، انا میں ہی، فتقون سو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ آیت نمبر 3۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، تعالی وہ بلند ہے، برتر ہے، اما ان سے، یشرکون جو وہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ ایک نطفے سے، فائدہ پھر ناگہاں، ہوا ہو گیا وہ، خصیم مبین جھگڑنے والا صریح۔ آیت نمبر 5۔ والانعام اور چوپائے بھی، خلقہا اسی نے پیدا کیا ہے ان کو، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، دفعم و منافع گرماؤ ہے اور کئی فائدے ہیں، ومنہا اور کچھ کو ان میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو۔ اب محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 1۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہذا تم اس کو اجلت سے نہ مانگو، جلدی نہ طلب کرو۔ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جس کو تم دور سمجھتے تھے، پس جلدی نہ مچاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جس کو مشرکین طلب کرتے تھے۔ اس کو مستقبل کی بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، سبحانہ وتعالی اما یشرکون، سبحانہ وتعالی اما یشرکون وہ پاک ہے اور ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ وہ اپنے بندوں سے جس پر چاہے، مراد انبیاء علیہ السلام ہیں جن پر وحی نازل ہوتی رہی، جس طرح اللہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت رکھے گا۔ اور سورۃ المومن کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے، نازل کرتا ہے، تاکہ وہ ملاقات والے قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے۔ وہی روح سے مراد وہی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل فرماتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو، ڈراؤ کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں، فاتقون، لہذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، پیدا کیے، یعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیے، بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے، وہ ہے جزا اور سزا کا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا۔ تعالی اما یشرکون، وہ ان سے برتر ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 4، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، یعنی ایک پانی سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتا ہے جس کو منی کہا جاتا ہے، اس کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت اللہ رب العزت دیتے ہیں، پھر اس میں اللہ رب العزت روح پھونکتے ہیں اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اس کو دنیا میں لاتے ہیں، جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اس کو شعور آتا ہے، جب اس کو عقل آتی ہے، تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ آیت نمبر 5، والانعام خلقہا، اور اس نے اللہ نے چوپائے بھی پیدا کیے، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اسی احسان کے ساتھ دوسرے فائدے سے مراد اس کا احسان کا ذکر فرمایا کہ چوپائے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں بھی اسی نے پیدا کیے، جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، اسی طرح ان سے دوسرے منافع بھی حاصل کرتے ہو، فائدے بھی حاصل کرتے ہو، مثلا ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، اونٹوں پر سواری کرتے ہو اور سامان لاتے ہو، پھر گائے بیل کے ذریعے سے ہل چلاتے ہو اور کھیتوں کو سیراب بھی کرتے ہو۔ ومنافع ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔